الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر مدارک آیت نمبر 67 انشاءاللہ عز و جل آج یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ جمیع ما انزلا، وہ تمام جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أُنزِلَ إِلَيْكَ غَيْرُ مُرَاكِبٍ فِي تَبْلِيغِهِ أَحَدًا، یعنی ہر چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے وہ بغیر کسی اس میں سے اس کے پہنچانے میں کسی ایک کو بغیر خوف کے، بغیر انتظار کے، بغیر انتظار کے وہ چیز پہنچا دیں۔ ولا خائفہ ان ینالک مکروہ، اور کوئی خوف نہ کریں کہ آپ کو کوئی برائی پہنچے گی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کریں۔ وَإِن لَّمْ تُبَلِّغْ جَمِيعَهُ، اگر نہ پہنچائیں اس کا تمام۔ کما امر تو کا، جیسا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے۔ فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کو گویا پہنچایا ہی نہیں، اپنے رسالت کے پیغام کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ رسالاتہ مدنی و شامی و ابو بکر، مدنی، شامی اور ابو بکر کی قرات میں رسالات ہی ہے۔ ای فلم تبلغ اذا ما کلفت من اداء الرسالتی، یعنی آپ نے تبلیغ کی ہی نہیں جب آپ کو رسالت کی ادائیگی کا مکلف کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے۔ ولم تؤدی منہا شیئا قط، اور آپ نے اس میں سے کوئی چیز بالکل نہیں پہنچائی۔ وَذَلِكَ أَنَّ بَعْدَهَا لَيْسَ بِأَوْلَى بِالْأَدَاءِ مِن بَعْدٍ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وحی کا بعض کی ادائیگی سے اولا نہیں ہے۔ فَإِذَن لَمْ تُؤَدِّ بَعْدَهَا، تو جب آپ نے وحی کا بعض نہ پہنچایا، کَأَنَّكَ أَغْفَلْتَ أَدَاءَهَا جَمِيعًا، تو گویا کہ آپ اس کے مکمل ادا کرنے سے غافل رہے۔ کما ان من لم یؤمن ببعدها کان کمن لم یؤمن بکلها، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جو شخص بعض احکامات پر ایمان نہ لائے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ کل احکام پر ایمان نہ لایا۔ لکونہا فی حکمی شیء واحد، ایمان کے تمام احکام کے شے واحد کے حکم میں ہونے کی وجہ سے، لدخولہا، ان احکام کے داخل ہونے کی وجہ سے، تحت خطاب واحد، ایک ہی خطاب کے تحت۔ والشیء الواحد لا یکون مبلغا غیر مبلغ، ایک شے مبلغ غیر مبلغ نہیں ہوتی۔
جب ایک ہی شے ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مبلغ بھی ہو اور غیر مبلغ بھی ہو، مومنن بھی ہی غیر مومنن، ایک ہی شے مومن بھی ہی اور غیر مومن نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شے میں پر ایمان بھی ہو اور اس پر ایمان نہ بھی ہو۔ قالت الملحدۃ لعنہم اللہ، ملحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے، انہوں نے کہا کہ ھذا کلام لا یفید، یہ کلام تو فائدے مند نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ وہوا کقولک لغلامک، یہ تو آپ کے اپنے غلام کو اس طرح کہنے کی طرح ہے، کل ھذا الطعام، یہ کھانا کھا لو، فإن لم تأکلہ، اگر تم نے اسے نہ کھایا، فإنک ما اکلتہ، تو تم نے اسے نہیں کھایا ہے۔ قلنا، ہم یہ کہتے ہیں، ھذا امر بتبلیغ الرسالۃ فی المستقبل، یہ ایک حکم ہے مستقبل میں، آئندہ، رسالت کے تبلیغ کا، ای بلغ ما انزل الیک من ربک فی المستقبل، یعنی مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کیجئے گا اس کی، آئندہ مستقبل میں، جو آپ کی طرف آپ کے رب سے نازل کیا جائے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اَيْ إِن لَمْ تُبَلِّغِ الرِّسَالَةَ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، یعنی آئندہ مستقبل میں آپ نے رسالت کی تبلیغ نہ کی، فَكَأَنَّكَ لَمْ تُبَلِّغِ الرِّسَالَةَ أَصْلًا، تو آپ نے گویا کہ بالکل بھی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ او بلغ ما انزل الیک من ربک الآن، یا پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، ابھی اسے پہنچا دیجئے، ابھی اس کی تبلیغ کی کر دیجئے۔ ولا تنتظر بہ کثرت الشوکۃ والعدۃ، اس کے حوالے سے انتظار نہ کیجئے کثرت شان یا کثرت تعداد کا۔ فَإِن لَمْ تُبَلِّغ، اگر آپ نے نہ پہنچایا، کنتا کمن لم یبلغ اصلا، تو آپ ایسے ہوں گے گویا کہ آپ نے بالکل بھی تبلیغ کی ہی نہیں۔ او بلغ ذالک غیر خائف احدا، یا پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری احکامات، یہ ساری وحی کی تبلیغ کر دیجئے کسی سے بھی خوف کیے بغیر۔ فَإِن لَمْ تُبَلِّغْ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ، اگر آپ نے اس انداز پر تبلیغ نہ کی، فَكَأَنَّكَ لَمْ تُبَلِّغِ الرِّسَالَةَ أَصْلًا، تو گویا کہ آپ نے بالکل بھی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ ثم قال مشجعا له فی تبلیغ، مشجعا له فی تبلیغ، پھر فرمایا رسول کو جذبہ دلاتے ہوئے، بہادری پیدا کرتے ہوئے تبلیغ میں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، یحفظک منہم قتلا، ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا قتل کے اعتبار سے، فلم یقدر علیہ، وہ قتل پر قادر نہیں ہو سکیں گے، وَإِن شجع فی وجہہ یوم احد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ شجع فی وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں زخم لگایا گیا، یوم احد، احد کے دن، وکثرت رباعیتہ، اور آپ کے جو اگلے دانت تھے، ربائی تھے، وہ شہید ہو گئے، او نزلت بعد ما اصابہ، یا پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس واقعے کے بعد جو واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا۔ والناس الکفار بدلیل قولہ، ناس سے مراد کفار ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی دلیل سے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین لا یمکنہم مما یریدون، لا یہدی کا مطلب مفسر فرمانے لا یمکنہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قدرت نہیں دے گا اس پر جس کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، انزالہ بکا من الہلاکی، یعنی وہ کس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ آ، آپ کے ساتھ ہلاکت کے نازل کرنے کا، ہلاکت کے واقعہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قادر نہیں کرے گا، اس پر قدرت نہیں دے گا۔ قل یا اہل الکتابی لستم علی شیء، فرما دیجئے اہل کتاب، تم کسی دلیل پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں، علی دین یعتد بہ، کسی ایسے دین پر نہیں ہو جو قابل بھروسہ ہو، جس کو جو ہے دین مانا جا سکے، حتی یسمى شیئا لبطلانہ، یہاں تک کہ اس کا نام شیئن سے تعبیر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی شیئن، دینن کے بجائے شیئن، شیئن کے ساتھ اسے تعبیر کیا، لبطلانہ، جس پر وہ تھے اس کے باطل ہونے کی وجہ سے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم رکھو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے، یعنی القرآن ہے، یعنی قرآن پاک، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے کئی لوگ زیادتی کریں گے، زیادہ ہو جائیں گے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا، کس اعتبار سے زیادہ ہو جائیں گے؟ سرکشی کے اعتبار سے، و کفرن، اور کفر کے اعتبار سے، اضافت زیادت الکفر و طغیانی الی القرآن، اس آیت مبارکہ میں کفر اور سرکشی کی زیادتی کی نسبت قرآن کی طرف کرنا بطریق تسبیبی، سبب کے اعتبار سے ہے، سبب یہ بنے گا، فلا تأسا علی القوم الکافرین، تو آپ ہرگز کافر قوم پر مایوس نہ ہوں، فلا تتأسف علیہم، آپ ان پر افسوس نہ کریں، فإن ضرر ذالک یعود الیہم، کیونکہ یہ نقصان انہی کی طرف لوٹے گا، لا الیک، نہ کہ آپ کی طرف، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، وَهُمُ الْمُنَافِقُونَ، حالانکہ وہ منافق ہیں، دل علیہ قولہ، اور یہ جو منافق والا انہوں نے تفسیر کی ہے، اس پر بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہیں کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو فرشتوں کے پجاری ہوئے اور جو نصرانی ہوئے، قال سیبوی، سیبوی نے کہا، وجمیع البصریین ارتفع السابعون بالابتدائی، اور جتنے بھی بصری ہیں ان سب نے جو ہے وہ سائبون کو رفع دیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، وخبرہ محذوف، اور انہوں نے کہا کہ اس کی خبر محذوف ہے، والنیۃ بہ تاخیر عما فی حیزی انا، اور اس سے ان کی مراد تھی، یہ جو انہوں نے اس کو مبتدا اور خبر کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس سے ان کی مراد تھی
کہ یہ ان کی مراد مؤخر کرنا تھا، اما فی حیزی انا، اس سے جو انا کے حیز میں ہوتا ہے، انا کا معمول بن رہا ہوتا ہے، من اسمہا و خبرہا، یعنی انا کا اسم و خبر، تو انا کے اسم و خبر سے مؤخر کرنا ان کا مقصود تھا، ان کی مراد تھی۔ کانہو قیلا، گویا کہ کہا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، صحیح، یعنی یوں یہ سارا اتصال تھا، اور اس کے بعد جو ہے سابیونا یہ آگے ہے، مؤخر ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں سیباوی اور دوسرے بصریین۔ من آمنا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، والصابئون کذالک، صابئون بھی اسی طرح ہیں، ای من آمن باللہ والیوم الآخری، یعنی جو اللہ اور آخرت کے ایمان پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہے، فقدمہ و حذف حذف الخبر، تو سائبون کو مقدم کیا اور خبر کو حذف کیا گیا، کا قول ہی، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ شاعر کا یہ شعر ہے، فَمَن يَقُو أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبٌ، جو تھا جو مدینے سے، جس کی سواری شہر سے شام گئے چل دی، اور میں اور کیار مسافر تھے، ای فإنی لغریب، یہاں شاعر کا مطلب تھا فإنی لغریب و کیار کذالک، اب یہاں پہ درمیان میں وہ جو کیار لایا ہے وہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، تو اسی طرح یہاں پہ سائبون میں ہے، دلل لام علی انہ خبر انا، اس شعر کے اندر لاغریبن پر جو لام ہے وہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ یہ انا کی خبر ہے، ولا یرتفع بالعطف علی محل انا و اسمہا، تو اس کو رفع نہیں دیا گیا عطف کی وجہ سے انا کے محل پر اور اس کے اسم پر، لِأَنَّ ذا لا يصح، کیونکہ یہ درست نہیں ہوتا، قبل الفراغ من الخبری، خبر سے فارغ ہونے سے پہلے، لا تقولوا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان زیدن و امر منطلقانی، زیدن و امرن، زیدن پہ نصب دے دیا، امرن پہ رفع دے دیا، اور اس کے بعد دونوں کی خبر ایک ساتھ لے آئے، ایسا نہیں کہہ سکتے، وَإِنَّمَا يَجُوزُ، اور یہ جائز ہوتا ہے، اِنَّ زَيْدًا مُنْطَلِقٌ وَأَمْرٌ، زیدن کو ہم نے پورا کر لیا، اس کے بعد جو ہے امرن ایک نئے جملے کا مبتدا لے کر آئے گئے، وَالصَّابِئُونَ مَا خَبْرِهِ الْمَحْذُوفِ جُمْلَةٌ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ قَوْلِهِ، صاحبنا اپنی خبر محذوف کے ساتھ جملہ معطوفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے جملے پر، ان الذین آمنوا الی آخرہ، ولا محل لہا، اور یہاں پر اس کے اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، کما لا محل للتی عطفت علیہا، جیسا کہ اس کا کوئی محل نہیں ہے کہ جس پر اس کا عطف کیا گیا ہے، وفائدۃ التقدیم، مقدم کرنے کا فائدہ کیا ہے، التنبیہ علی ان الصائبین، تنبیہ کرنا ہے اس بات پر کہ صائبین جو ہیں، فرشتوں کے پجاری جو ہیں، وَهُمْ أَبْيَنُ هَؤُلَاءِ الْمَعْدُودِينَ ضَلَالًا، وہ ان دو شمار ہونے والے، ان دو گنے جانے والے گروہوں سے
زیادہ گمراہ ہیں، زیادہ واضح طور پہ، زیادہ ظاہر طور پہ گمراہ ہیں، واشدہم غین، اور ان سے زیادہ شدید ہیں گمراہی میں، سرکشی میں. یتاب علیہم، ان پر توبہ پیش کی گئی، ان پر توبہ ڈالی گئی، ان صحا منہم الایمان، اگر ان کی طرف سے ایمان درست قرار پائے، اگر ان کی طرف سے ایمان صحیح ہو جائے، درست ایمان لے آئیں، تو ان کی توبہ قبول ہو جائے گی. فَمَزَّنُّ بِغَيْرِهِمْ، تو پھر ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، جو ان سے کم تر ہیں، جو ان سے کم گمراہ ہیں، ان سے کم جو ہیں بھٹکے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَمَحَلُّ مَنْ آمَنَ الرَّفْعُ عَلَى الْإِبْتِدَاءِ، من آمنہ کا محل جو ہے وہ رفع ہے مبتدا ہونے کی بنا پر، وخبرہ، اور اس کی خبر ہے فلا خوف علیہم، والفاء لتضمن المبتداء معنی الشرطی. فلا خوف میں جو فا ہے یہ مبتدا کے معنی شرط کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے. ثم الجملۃ کما ہیا خبر انا، پھر جملہ آ، یہ ایسے ہی ہے جیسے انا کی خبر، والراجع الی اسم انا محذوف، اور آ، یہ راجع ہے انا محذوف کے اسم کی طرف. تقدیرہ، تقدیر عبارت یوں بنے گی من آمنا منہم، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل بالتوحید، ہم نے بنی اسرائیل کا عہد لیا توحید کے بارے میں. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف رسول بھیجے، لِيُوَفِّقُوهُمْ عَلَى مَا يَأْتُونَ، تاکہ وہ رسول انہیں آ، اس کے موافق کر دیں جس پر وہ آتے ہیں، جس پر وہ میثاق لائے تھے، جس پر وہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا. وما یزرون فی دینہم، اور وہ اپ اپنے دین میں چیزوں کو نہ چھوڑیں، احکام کو نہ چھوڑیں. کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا، جملتن شریطتن شرطیتن، وقعت صفتن لرسولن. اچھا، جملہ شرطیہ جو ہے یہ صفت واقعہ ہوا ہے رسولن کی. والراجع محذوف، اور یہاں پہ جو راجع ہے وہ محذوف ہے، ای رسول منہم، یعنی ان میں سے کوئی رسول. بما لا تحوی انفسہم، کہ اس بارے میں جو ان کی جانیں جو ہیں، ان کے دل جو ہیں، جس کے خلاف خواہش کرتے، بما یخالف ہواہم، ہاں، وہ احکام کہ جو ان کی خواہشات کے مخالف ہوتے ہیں. وَيَدَادُ شہوات شہواتہم، اور ان کی خواہشات کے متضاد ہوتے ہیں، من مشاق کی تکلیفی تکلیف دہ احکام میں سے. والعمل والعملی بالشرائع، اور شریعت پر عمل میں سے. کیلا کلما، و جواب الشرطی محذوف، اور شرط کا جواب یہاں پہ محذوف ہے، دل علیہ، جس جواب پر دلالت کرتا ہے. فریقن کذبوا و فریقن یقتلون، کہ ایک گروہ ان کی تکذیب کرنے لگتا تھا، اور ایک گروہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا تھا. کانہو کیلا، گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ کلما جاءہم رسول منہم ناصبوہ، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا،
تو کلما جاءہم رسول منہم ناسبوہ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا تو وہ اس کے مخالف ہو جاتے تھے۔ وقولہ فریقاً کذبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فریقاً کذبوا جواب مستعنف لقائل، یہ ایک قائل کا نیا جواب، ایک قائل کے لیے، ایک پوچھنے والے کے لیے نیا جواب ہے، کانہ یقول، گویا کہ وہ کہتا ہے کیف فعلوا برسلہم، کہ یہ لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ کالا یقتلونا، تو فرمایا کہ یہ قتل کے در پہ ہو جاتے تھے، بلفظ المضارع علی حکایت حال الماضیتی، یقتلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضارع کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا حال ماضی کو حکایت کرتے ہوئے، استفزاعا للقتل، قتل کو ایک بڑی چیز، ایک بھیانک چیز قرار دیتے ہوئے، و تنبیہن، اور تنبیہ کرتے ہوئے، علی، اس بات پر کہ ان القتل من شانہم، کہ قتل ان کا کام تھا، انہی لوگوں کا کام تھا، وہ لوگ ہی اس طرح کا کام کر سکتے تھے۔ وَأُن تُصِبَ فَرِيقًا، فریقن کو نسب دیا گیا، و فریقن آگے دوسرے فریقن کو بھی نسب دیا گیا، علی انہ مفعول کذبوا، اس طور پر کہ یہ کذبوا کا مفعول ہے، ویقتلون، اور یقتلون کا مفعول ہے۔ قیلا التکذیب مشترک بین الیہود والنصارى، علماء نے فرمایا، علماء کی طرف سے کہا گیا کہ جھٹلانا یہود اور نصارہ دونوں میں مشترک تھا، والقتل مختص بالیہودی، اور قتل یہودیوں کے ساتھ مختص ہے۔ فہم قتلوا زکریا و یحییٰ، انہوں نے معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ وَحَسِبُوا اللہ تکونا، اللہ تکون، حمزۃ و علی و ابو عمر، حمزہ علی اور ابو عمر کی قرات میں اللہ تکونو ہے، الا ان مخففۃ من ثقیلتی، تو پھر ان کی قرات کے مطابق یہ ہوگا کہ یہ انا پر ہے، ان مخففہ من الثقیلہ، اصل میں یہ عبارت یوں تھی، انہو لا تکونو فلا فخففت ان، پھر انہو لا تکونو میں انا کی تخفیف کی گئی، وحذف ضمیر الشان، اور ضمیر شان کو حذف کر دیا گیا، ونزل حسبانہم لقوتہ فی صدورہم منزلۃ العلم، اور حسبانو، ان کا گمان کرنا، ان کا سوچنا، اس کو قائم مقام کیا گیا علم کے، جاننے کے، کیوں؟ ان کے سینوں میں اس بات کے، ان کے دلوں میں اس بات کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، پختہ ہونے کی وجہ سے، فلذا دخل فعل الحسبانی علی ان التی ہی للتحقیقی، اسی وجہ سے حسبان کے فعل کو داخل کیا گیا ہے اس لفظ پر، انا کے لفظ پر، جو کہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے، فتنہ تو ان کا یہ ارادہ کرنا، ان کا یہ جاننا، یہ ایک فتنہ ہے، بلاؤن و عذاب، ایک بلا ہے، ایک عذاب ہے، ای حسب بنو اسرائیل انہم لا یصیبہم من اللہ عذاب بقتل الانبیاء،
یعنی بنی اسرائیل کا یہ سمجھنا کہ انہیں اللہ کی طرف سے آ، قتل انبیاء کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں پہنچے گا، و تکذیب الرسلی، اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے کوئی عذاب نہیں پہنچے گا، و صد ما یشتمل علیہ صلتن، اور وسد مش ما یشتمل علیہ صلت انا و انا، تو قائم مقام کر دیا گیا اسے جس پر انا کا صلہ اور انا داخل ہوتا ہے، من المسندی والمسند الیہ، یعنی مسند اور مسند الیہ کے مصدہ مفعولی حسیبہ، حسیبہ کے دو مفعولوں کو، حسیبہ کے دو مفعولوں کو مسند اور مسند الیہ کے قائم مقام کر دیا گیا۔ فعمو وسمو، تو وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، فلم یعملوا بما رأوا، تو انہوں نے جو دیکھا اس پر عمل نہ کیا، ولا بما سمعوا، اور جو سنا اس پر بھی عمل نہ کیا، او فعموا عن الرشد، یا پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت سے اندھے ہو گئے، وسموا عن الوعظ، اور نصیحت سے بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم رزقہم رزقہم التوبہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر توبہ ڈال دی، رزقہم التوبہ، یعنی انہیں توبہ کی توفیق دی، ثم عمو وصموا، پھر دوبارہ وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، ہوا بدل من الضمیری، یہ ضمیر کثیرن جو ہے یہ ضمیر سے بدل ہے، ای واوی، یعنی واو ضمیر سے، عمو اور سمو کا جو واو ہے، وہوا بدل البادی من الکلی، اور یہ کثیرن جو ہے یہ کل سے بدلے باز ہے، او ہوا خبر مبتداء محذوف، یا پھر یہ ایک مبتداء محذوف کی خبر ہے، ای اولائک کثیر منہم، یعنی یہ بہت سارے ہیں ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں، فیجازیہم، انہیں بدلہ دے گا، بحسب اعمالہم، ان کے اعمال کے مطابق، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہے، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، لم یفرق عیسیٰ علیہ السلام بینہ و بینہم فی انہ عبد مربوب، عیسیٰ علیہ السلام نے اس معاملے میں اپنی اور بنی اسرائیل کی تفریق نہیں کی تھی کہ وہ رب کو ماننے والے بندے ہیں، لیکونا حجتاً علی النصارى، تاکہ ان کا یہ قول نصارہ کے خلاف دلیل بن جائے، انہو من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فی عبادتی ہی غیر اللہ، اس کی عبادت میں غیر اللہ کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، التی ہی دار الموحدین، وہ جنت جو توحید پرستوں کا ٹھکانہ ہے، ای حرم ہو دخولہا، یعنی اس کا داخل ہونا جنت میں حرام ہو گیا ہے، وَمَنَعَهُ مِنْهُ، اور وہ جنت سے منع ہو گیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اے مرجعہ، یعنی اس کے لوٹنے کی جگہ، اس کے لوٹنے کا مقام جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ أَيِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے نہیں ہے، من انصارن، کوئی مددگار، ہوا من کلام اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، او من کلامی عیسیٰ علیہ السلام، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ چلے جی یہاں تک رکھتے ہیں۔
السلام علیکم وعلیکم